بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج ہم بات کریں گے دو بہت اہم مسائل کے اوپر، جمعہ کی نماز موجودہ حالات کے پیش نظر اور پھر عید کی نماز کے اوپر۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں عید کی نماز کیسے پڑھی جائے، اور پھر لوگوں کو تشویش بھی ہے اور ایک دل کے اندر رنج اور ملال بھی ہے کہ ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمارے جمعے مس ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ ایک بات جو سمجھنے والی ہے، شریعت کا ایک جو اصول ہے کہ سچویشن اور حالات کے بدلنے سے چیزوں کا حکم بدل جاتا ہے۔ موجودہ حالات چونکہ نارمل حالات نہیں ہیں، اس کی مثالیں ہم شریعت کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ حج فرض ہے، اب ہر شخص کے اوپر حج فرض نہیں ہے، حج اس شخص کے اوپر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس صحت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کو لے لیں، زکوٰۃ فرض ہے لیکن ہر شخص کے اوپر فرض نہیں ہے، اس کے اوپر فرض ہوگی جو صاحب نصاب ہوگا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایون کہ اگر کوئی شخص نصاب کے قریب پہنچ رہا ہے اور اس کا نصاب ابھی پورا نہیں ہوا تو تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، فرض تب ہوگی جب وہ نصاب کو کاملتاً پہنچ جائے گا۔ تو نصاب کو نہیں پہنچ رہا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مریض کو دیکھا جائے، رمضان کے روزے ہیں ابھی، تو جو شخص جس نے آج روزہ رکھا اور کل اس کو مرض لاحق ہو گیا، تو کل اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو مرض کے عذر کی وجہ سے روزے کی فرضیت اور وجوب اس سے ساقط ہو گیا وقتی طور پر، اور وہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ تو اگر وہ بعد میں بھی اس کو صحت مند ہونے کی امید نہیں رہتی تو وہ فدیہ دے دے۔ تو حالات اس کے بدلے، ایک بندہ آج ٹھیک ہے تو وہ روزہ رکھ رہا ہے، کل جب وہ صحت مند نہیں رہا تو اس کے اوپر روزے کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، وہ بعد کے دنوں میں اس کی قضا کرے یا فدیہ دے لے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حالات کے بدلنے سے سچویشن، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو مسافر ہوتا ہے وہ نماز 4 رکعت والی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، سچویشن بدلی ہے، حالت اس کی بدلی ہے۔ وہ مقیم تھا تو پوری نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعت فرض پڑھ رہا تھا، تو اب جب وہ سفر پہ چلا گیا ہے، سفر پہ نکل گیا ہے، تو وہ اب 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھے گا، کیونکہ سچویشن کے بدلنے سے حکم بدل گیا ہے۔ یہاں پہ بھی عید کا یا جمعے کی نماز کا بھی یہی حکم ہے کہ جو فرض نماز ہے جمعہ، تو اس کی فرضیت چونکہ حالات اس طرح کے ہیں جس میں ایک مرض ہے، ایک وبا ہے، اور خطرہ ہے کہ کہیں کسی سے ہمیں نہ لگ جائے یا ہم سے کسی کو نہ لگ جائے، اور ایک خوف بھی ہے کہ کہیں کسی کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو یا ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ایک خوف ہے۔ اور پھر جو حکومتی ہدایات اور انسٹرکشنز ہیں اس کو فالو کرنا بھی ہمارے اوپر لازمی ہے۔ تو ان سچویشن کے اندر جو وجوب ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، جمعے کا جو فرضیت ہے، جو وجوب ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اس کا الٹرنیٹیو یہ ہے کہ آپ جمعہ نہیں پڑھ رہے تو آپ گناہگار نہیں ہیں، کیونکہ وہ عذر شرعی لاحق ہو گیا ہے، تو آپ گھر میں ظہر پڑھ لیں، تو گھر میں آپ نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ کروا لیں یا الگ پڑھ لیں، کیونکہ عذر شرعی کی وجہ سے مساجد میں بڑے اجتماعات میں جمعہ کی نماز ہو نہیں رہی، تو اس صورت میں آپ عذر شرعی کی وجہ سے گھر کے اندر ظہر کی نماز جماعت سے کر لیں یا الگ پڑھ لیں۔ گھر میں آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ جمعے کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا ہونا ضروری ہے، تو جب وہ شرائط نہیں پائی جا رہی تو گھر کے اندر جمعہ نہیں پڑھیں گے، گھر کے اندر آپ ظہر پڑھ لیں گے۔ جیسے مسافر کے اوپر فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص مسافر ہے وہ اگر اس کو جمعہ کہیں نہیں مل رہا تو وہ ظہر پڑھ لے، کیونکہ اس وقت جو پرانے وقتوں کے اندر سفر ہوتے تھے، اس نے سامان اٹھایا ہوا ہے، پیدل سفر ہیں یا سواری کے اوپر سفر ہیں، اسے مسجد ڈھونڈنے میں وقت لگے گا، پھر مسجد اس نے ڈھونڈ بھی لی تو وہ اپنا سامان کہاں رکھے گا، سامان کے گم ہونے کا خطرہ ہے، چوری ہونے کا خطرہ ہے، تو ایک خوف ہے اس کو، تو اس خوف کے پیش نظر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ تو یہاں پہ بھی سچویشن اس طرح کی ہے، تو آپ جو گھروں کے اندر ظہر پڑھ رہے ہیں آپ گناہگار نہیں ہو رہے، کیونکہ شرعی طور پر آپ سے جو جمعے کی فرضیت ہے وہ ساقط ہو چکی ہے حالات کے پیش نظر، کیونکہ اجتماعات میں مساجد بند ہیں اور جمعہ ہو نہیں رہا، تو گھر میں آپ جمعے کی جماعت نہیں کروا سکتے، نہ ہی آن لائن پڑھ سکتے ہیں، تو آپ گھر میں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں یا بغیر جماعت کے پڑھ لیں، تو یہ شرعی حکم ہے جمعے کا۔ عید کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح کا ہی ہے۔ تو عید کی نماز بھی جو واجب ہوتی ہے وہ شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہے۔ جب شرعی عذر پایا گیا کہ مساجد بند ہیں، اجتماع نہیں ہو سکتے اور وبا ہے، مرض کا خطرہ ہے، خوف ہے،
تو اس سچویشن میں عید کی نماز کا جو وجوب ہے وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ عید کی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے اوپر سے آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کے اوپر سے یہ وجوب ساقط ہو گیا ہے، کوئی گناہ آپ کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ گھر میں پڑھنا چاہیں، اس دن کی کوئی برکت ہے، اس دن اللہ کا انعام اللہ پاک اپنے بندوں پہ فرماتا ہے، پورا مہینہ اس کے بندے اس کے حکم کے مطابق صبح سے صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو اس کے بعد ایک دن آتا ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو نوازتا ہے، انعام دیتا ہے، تو اس دن اگر آپ اس کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ اگر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیں تو کہ عید کا کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے، عید کی نماز اگر رہ جائے تو بدلے میں قضا نہیں ہے، الگ سے آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس دن اگر آپ اس کو، میں نے پہلے کہہ دیا کہ وجوب نہیں ہے، آپ کے اوپر واجب ساقط ہو گیا ہے، اگر آپ اس دن نہیں پڑھیں گے تو کوئی آپ گناہ گار نہیں ہیں، کوئی آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے گھر کے اندر عید کی نماز تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ عید کا خطبہ جو ہے وہ سنت ہے، عید کا خطبہ واجب نہیں ہے۔ اور حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن صائب روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عیدین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا ہم نے خطبہ دینا ہے، جو خطبہ کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ سو عید کا جو خطبہ ہے وہ سنت ہے، سو بغیر خطبے کے آپ اگر عید کی نماز گھر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنے پہ بھی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر بھی واجب کے چھوڑنے کا بھی آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ ویسے کچھ 2-4 نفل گھر میں پڑھنا چاہیں اس دن، وہ نفل پڑھ لیں، اگر کچھ بھی آپ نہ کریں تو تب بھی آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ وجوب جو ہے وہ حالات کے بدلنے کی وجہ سے ان حالات میں جو عید کی نماز کا واجب ہونا تھا وہ ساقط ہو چکا ہے، تو اس طرح آپ اس دن کو، عید کے دن کو آپ گزار سکتے ہیں۔ اب عید کی نماز اگر آپ نے گھر میں پڑھنی ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ جماعت کرائیں گے، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7 زائد تکبیروں کے یا 6 زائد تکبیروں کے، اس نیت کے ساتھ آپ گھر میں نماز پڑھیں۔ پیچھے اگر جو فیملی ممبر ہیں مرد حضرات کھڑے ہو جائیں، پھر پیچھے اگر عورتیں کھڑی ہو جائیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس طرح آپ نے یہ نیت کر کے عید کی نماز 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور اس میں پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ جو تکبیرات ہوتی ہیں 3 تکبیریں، وہ آپ نے ثنا پڑھ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ وہ آپ نے اللہ اکبر ایک دفعہ کہنا ہے، کانوں کو ہاتھ لگانے ہیں، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ قرآن حکیم کا کوئی حصہ پڑھ لیں، وہ پڑھ کے آپ نے پہلی رکعت مکمل کرنی ہے۔ دوسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیرات ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ساتھ کوئی قرآن حکیم کا حصہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 3 تکبیرات کہنی ہیں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے جو ہے وہ رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے ان 6 تکبیرات کے ساتھ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔